वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से برطانیہ کے پارلیمانی انڈر سیکرٹری برائے مذاہب، کمیونٹیز اور آباد کاری لارڈ واجد خان کی ملاقات۔ وزیراعظم کا تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم اور عوامی تبادلوں سمیت دیگر شعبوں میں تعلقات مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اعادہ۔ پاکستانی کمیونٹی دونوں ممالک کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہی ہے۔ پاک برطانیہ تعلقات کے فروغ کے لیے لارڈ واجد خان کی کوششیں لائق تحسین ہیں: محمد شہباز شریف۔ جی ایچ کیو راولپنڈی میں اعزازات دینے کی تقریب۔ آرمی چیف نے افسران اور جوانوں کو پیشہ ورانہ خدمت کے اعتراف میں اعزازات سے نوازا۔ افسران اور جوانوں کو ستارہ امتیاز ملٹری، تمغہ بصالت عطا کیے گئے۔ شہداء اور غازی ہمارا فخر ہے۔ آج امن اور آزادی شہداء کی قربانیوں کی مرہون منت ہے: آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار کی دعوت پر ہنگری کے وزیر خارجہ پیٹر سیزار کا دورہ پاکستان۔ اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ دفتر خارجہ آمد۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ ہنگری کے وزیر خارجہ کا پاکستان کا یہ دوسرا دورہ ہے۔ دورے سے پاکستان اور ہنگری کے درمیان دو طرفہ تعاون میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان ہنگری بزنس فورم کا انعقاد دو طرفہ تجارت اور روابط کے فروغ کے عزم کا عکاس ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کے فروغ کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ بزنس فورم جیسی سرگرمیاں دو طرفہ تجارت کے فروغ میں معاون ثابت ہوں گی۔ پاکستان سازگار ماحول کے باعث بیرونی سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش مقام بن چکا ہے۔ وزیر تجارت جام کمال کا بزنس فورم سے خطاب۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان بزنس ٹو بزنس تعاون فروغ پا رہا ہے۔ پاکستان ہماری ٹیکنالوجی سے استفادہ کر سکتا ہے: ہنگری کے وزیر تجارت پیٹر سیزار کا فورم سے خطاب۔ کارکنان پارٹی کا قیمتی سرمایہ ہے۔ مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے ہمیشہ ظالموں کے خلاف کلمہ حق بلند کیا۔ مسلم لیگ نون نے خدمت اور تعمیر و ترقی کی سیاست کی ہے۔ ہم 28 مئی والے ہیں، 9 مئی والے نہیں۔ شہباز شریف کی قیادت میں معیشت بحال ہوئی، عالمی ادارے تعریف کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا مسلم لیگ نون یوتھ کوآرڈینیٹرز کے ڈویژنل، ضلعی اور تحصیل کے عہدیداران کے اجلاس سے خطاب۔ برطانوی ہاؤس آف لارڈز کے رکن واجد خان کی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات۔ پاک برطانیہ تعلقات، انسداد دہشت گردی، سیکیورٹی اور سرحد پار سے جرائم کی روک تھام سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری، برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ اور سیکرٹری داخلہ خرم آغا بھی ملاقات میں موجود۔ اقتصادی بحالی کے حکومتی اقدامات کے شاندار ثمرات۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان۔ 100 انڈیکس میں 900 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس سے 1,16,920 تک پہنچ گیا۔ لاہور ایکسپو سینٹر میں صحت، انجینئرنگ اور منرلز شو کا آج سے آغاز۔ 860 غیر ملکی مندوبین کی شرکت متوقع۔ یورپ، چین، امریکہ، افریقہ اور مشرق وسطیٰ سے وفود آئیں گے۔ مقامی صنعت کار جدید ٹیکنالوجی مصنوعات کی نمائش کریں گے۔ SIFC کے تعاون سے چین کی سرمایہ کاری کے ذریعے بحری صنعت کا فروغ۔ پورٹ قاسم، کراچی پورٹ اور گوادر جیسی بندرگاہوں میں سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش مواقع موجود۔ نمکین پانی کو پینے کے قابل بنانے کا پلانٹ لگانے کی تجویز زیر غور۔ ڈیسیلینیشن پلانٹ نہ صرف صنعتی بلکہ گھریلو پانی کی ضروریات بھی پوری کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اقدامات سے مقامی معیشت میں روزگار، ترقی اور انفراسٹرکچر میں بہتری متوقع۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا پنجاب بھر میں آبیانہ فکس ٹیکس میں چھوٹ کا اعلان۔ گندم اور آٹے کی نقل و حمل پر پابندی بھی ختم۔ گندم کو موسمی اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے 4 ماہ مفت سٹوریج کی سہولت۔ براہ راست گندم سپورٹ فنڈ سے 5 لاکھ کسانوں کے لیے 15 ارب روپے کی منظوری۔ ڈائریکٹ فائنینشل سپورٹ کسان کارڈ کے ذریعے دی جائے گی۔ شالہ وسطی روے پنجاب 3 روز پنجابی کلچر ڈے۔ الحمرا آرٹ کاؤنسل پنجاب کی رنگا رنگ ثقافت سے دمک اٹھا۔ برنی گارڈن پنجاب کا پنڈ بن گیا۔ دیہاتی ماحول، روایتی گھر اور مزے کے کھانے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز آج پنجابی کلچر ڈے کی تقریبات کا آغاز کریں گی۔
آرٹ نمائش کا افتتاح اور پنجابی ولیج کا دورہ بھی کریں گی۔ بیساکھی فیسٹیول میں شرکت کے لیے سکھ یاتریوں کی آمد۔ لاہور پولیس کی بھرپور سیکیورٹی انتظامات۔ گردواروں اور سکھ یاتریوں کی قیام گاہوں کے مکمل حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ گردواروں میں واک تھرو گیٹس اور سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب یقینی بنائی گئی ہے۔ سی سی پی او لاہور۔ غزہ پر قابض صہیونی فورسز کی جارحیت جاری۔ اسرائیلی فوج کے پناہ گزین کیمپوں پر حملے، خواتین اور بچوں سمیت 35 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی۔ تازہ کارروائی کے بعد خیمہ بستی میں آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیلی حملوں کی وجہ سے غزہ سے 5 لاکھ افراد ہجرت کر چکے ہیں۔ اقوام متحدہ۔ اسرائیل کا غزہ، شام اور لبنان کے سیکیورٹی زون میں غیر معینہ مدت تک فوج رکھنے کا اعلان۔ امریکہ اور چین کے مابین ٹیرف کے معاملے پر کشیدگی برقرار۔ ٹرمپ نے چینی مصنوعات پر 245% تک ٹیرف عائد کر دیا۔ ہم کسی سے خوفزدہ نہیں۔ ٹیرف یا تجارتی جنگوں میں کوئی فاتح نہیں ہوتا۔ معاملات بات چیت سے حل کرنے کے خواہاں ہیں، تاہم اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے۔ امریکی ٹیرف پر چین کا رد عمل۔ بھارت میں مسلمانوں کے علاوہ نچلی ذات کے ہندوؤں کی بھی زندگی اجیرن۔ دلتوں کے خلاف تشدد اور تعصب پر ریاست گجرات کی پولیس بحث۔ گزشتہ برسوں میں گجرات میں دلتوں کے خلاف جرائم میں 32% اضافہ۔ بی جے پی کے اقتدار میں دلت ہونا ہی جرم بن چکا ہے۔ بھارت میں دلتوں کی آہ و بکا سننے والا کوئی نہیں۔ دلت کمیونٹی۔ دلتوں کے ساتھ تعصبہ میں سلوک پر عدالتیں اور انتظامیہ بھی خاموش تماشائی ہیں۔ نمائندہ انسانی حقوق مارٹن مکوان۔ ایران میں شہید ہونے والے 8 پاکستانی مزدوروں کی میتیں خصوصی طیارے کے ذریعے بھاولپور پہنچ گئیں۔ انتظامی حکام نے خصوصی طیارے کے ذریعے آنے والی میتیں وصول کی۔ میتوں کو ایمبولینس کے ذریعے ان کے آبائی علاقوں خانقاہ شریف، رنگپور اور احمد پور شرقیہ روانہ کیا گیا۔ احمد پور شرقیہ اور خانقاہ شریف میں نماز جنازہ ادا۔ پی ایس ایل کے 10ویں ایڈیشن میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی مسلسل تیسری کامیابی۔ ایون کے 7ویں میچ میں ملتان سلطانز کو 47 رن سے شکست۔ 203 رن کے تعاقب میں سلطانز کی ٹیم 155 رن بنا کر آؤٹ۔ صاحبزادہ فرحان کے 53 اور کولن منرو کے 48 رن۔ جیسن ہولڈر 32 اور 4 وکٹوں کے ساتھ میچ کے بہترین کھلاڑی قرار۔ مقابلے میچ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ لاہور میں آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر۔ پاکستانی خواتین اپنا چوتھا میچ آج تھائی لینڈ کے خلاف کھیلیں گی۔ قومی ویمنز ٹیم ایونٹ میں اب تک ناقابل شکست۔ میچ میں فتح گرین شرٹس کو ورلڈ کپ کا ٹکٹ تھما دے گی۔ ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ رواں سال ستمبر میں بھارت میں کھیلا جائے گا۔ اسٹٹگارٹ جرمنی میں WTA 250 ٹورنامنٹ۔ عالمی نمبر 2 پولینڈ کی ایگا شویٹک نے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ بیلجیم کی ایلس میرٹس، روس کی میرا آندریو پری کوارٹر فائنلز میں پہنچ گئیں۔ جرمنی کی ایلا سیڈل اور پولینڈ کی مگدالینا فریچ بھی اپنے میچز میں فاتح رہیں۔ جرمنی میں اور اسپین میں ATP 500 ٹینس ٹورنامنٹس۔ امریکا کے بین شیلٹن اور جرمنی کے الیگزینڈر زویریو کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔ اٹلی کے لوزیانو ڈارڈیری اور نیدرلینڈز کے ٹالون گریکسپور بھی لاسٹ 8 میں شامل۔ اسپین میں ATP 500 بارسلونا اوپن ٹورنامنٹ۔ یونان کے اسٹیفانو سیسیپاس کوارٹر فائنلز میں پہنچ گئے۔ ڈنمارک کے ہولگر ریمن، فرانس کے آرتھر فلز بھی لاسٹ 8 کے لیے کوالیفائی کر گئے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ हाजिर हैं हुमैरा राना, शाहिद नसीम। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान और मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लिए मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। जी नाज़रीन, खबरों की तफसील के लिए मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। जीत हो या हार, हमें है तुमसे प्यार। फैंस कह रहे, सोशल मीडिया पर फैंस कह रहे। इन्होंने तो कभी कुछ कहा ही नहीं। एक तरफ सैम की नो लुक शॉट, दूसरी तरफ बाबर आजम की कवर ड्राइव। और क्या चाहिए जिंदगी में। और फिर आता है हारिस का रिवर्स स्वीप पे 6। ये मैं नहीं, ज़ल्मी फैन फॉरएवर कह रहे हैं। गाइस, प्रैक्टिस पे नहीं जाना, वरना मेरे पास दूसरे कमेंट्स भी बहुत हैं। अरे ये टेंशन नहीं लो, ये कप हमसे कोई नहीं छीन सकता। नहीं छीन सकता। This HBL PSL, it's time to get back in the game. तो फोन उठाओ, सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि दिल में क्रिकेट और फोन में डेटा बहुत है। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। डिवाइस आपकी ये लगी भी नहीं है ना? खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी बराए मज़ाहिब, कम्युनिटीज़ और आबादकारी लॉर्ड वाजिद खान ने आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने लॉर्ड वाजिद खान का पाकिस्तान में खैर मकदम किया और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन में शिरकत पर उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी के ताउन को सराहा, जो पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान एक पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने ऑनरेबल मैजेस्टी किंग चार्ल्स होम के साथ साथ बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारम के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने पाकिस्तान बरतानिया के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तालीम और अवामी तबादलों और दीगर शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और बरतानिया ताल्लुकात को फ़रोग़ देने और ताउन की नई राहें तलाश करने में लॉर्ड खान की कोशिशों को सराहा। मुलाकात में लॉर्ड वाजिद खान ने वज़ीर-ए-आज़म को अपनी हालिया सरगर्मियों और इक़दामात से आगाह किया, जिनका मकसद पाकिस्तान बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना है। पाक फौज के अफसरों और जवानों को ऑपरेशंस में गैर मामूली जुर्रत और बहादुरी के लिए और कौम के लिए गरा कदर खिदमात के इतराफ़ में फौजी एजाज़ात देने की तकरीब जनरल हेडक्वार्टर्स GHQ रावलपिंडी में मुनक्किद हुई। पाक फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाक फौज के अफसरों और जवानों को फौजी एजाज़ात से नवाजा। ISPR के मुताबिक तकरीब में आला फौजी हुकाम और एजाज़ात वसूल करने वालों के अहले खाना की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अफसरों और जवानों को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और तमगा बसारत से नवाजा गया। शहीदों और साबिक फौजियों को खिराज अकीदत पेश करते हुए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि शहदा और गाजी हमारा फ़ख्र हैं, उनकी इज़्ज़त और एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुक़द्दस है। आज जो अमन और आज़ादी है वो वतन के उन बहादुर सपूतों की लासवाल कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शहदा के अहले खाना की इस्तेकामत की तारीफ़ करते हुए वतन के लिए उनकी बेमिसाल कुर्बानियों का एतराफ़ किया। पाक फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बेलौस अज़्म को सराहते हुए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सदाद दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों के दौरान दहशतगर्दी के मुतादिद ख़तरात को नाकाम बनाने और दहशतगर्दों के खात्मे के लिए उनकी अनथक कोशिशों को सराहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसाक डार की दावत पर हंगरी के वज़ीर ख़ारजा पीटर सिसार पाकिस्तान के दौरे पर हैं। वज़ीर ख़ारजा की आला सतह के वफ़द के हमरा दफ्तर ख़ारजा आमद पर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। हंगरी के वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान का ये दूसरा दौरा है। दौरे से पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान दो तरफ़ा ताउन में इजाफ़ा होगा। पाकिस्तान और हंगरी के माबैन दो तरफ़ा तिजारती रवाबित को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान हंगरी बिजनेस फोरम का कामयाब इनेकाद किया गया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए शुरका को खुशामदीद कहा और दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के हुकूमती आज़म का इजहार किया। वज़ीर तिजारत ने कहा कि पाकिस्तान हंगरी बिजनेस फोरम दोनों ममालिक के माबैन बढ़ते हुए तिजारती ताउन और रवाबित के फ़रोग़ के आज़म का वाज़ेह अक्कास है। उन्होंने कहा कि इस किस्म की बिजनेस सरगर्मियाँ न सिर्फ बाहमी तिजारत के फ़रोग़ में मुआविन साबित होंगी, बल्कि दोनों ममालिक की कारोबारी बरादरी के माबैन शराकत दारी की राह भी हमवार करेंगी।
جام کمال خان نے کہا کہ حکومت ملک میں کاروبار کو آسان بنانے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے اور سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے مختلف مراحت و سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنی سازگار کاروباری فضا کی بدولت اب بیرونی سرمایہ کاروں کے لیے ایک پرکشش مقام بن چکا ہے۔ یہ فورم پاکستان اور ہنگری کے تعلقات میں ایک نئے باب کا آغاز ثابت ہوگا، جس سے نہ صرف تجارتی تعاون بڑھے گا بلکہ دونوں ممالک کی معیشتیں بھی مستحکم ہوں گی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر معیشت کی بحالی میں حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ 9 مئی والوں نے اپنے ہی ملک پر حملہ کیا۔ اسلام آباد پہ مسلم لیگ نون یوتھ کوآرڈینیٹرز کے ڈویژنل، ضلعی اور تحصیل کے عہدیداران کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر نے کہا کہ 9 مئی والوں نے اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچایا، املاک تباہ کی۔ ہم 28 مئی والے ہیں اور یہ گیدڑ جو ہیں یہ 9 مئی والے ہیں، جنہوں نے جب حملہ کیا تو اپنے ہی ملک پہ کیا، جب حملہ کیا تو اپنی فوج پہ کیا، جب نقصان پہنچایا تو اپنے ہی ملک کے دفاع کو نقصان پہنچایا۔ اس ملک کے اندر اگر خدمت کی سیاست کی ہے، تعمیر و ترقی کی سیاست کی ہے، تو وہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جہاں جہاں تعمیر و ترقی کا نشان نظر آئے گا وہاں پہ آپ کو میاں نواز شریف مسلم لیگ نون کی مہر ملے گی۔ آج پورا موٹر ویز کا جال خیبر پختونخوا سے گزرتا ہے، ایک ایک منصوبے پہ میاں نواز شریف کی مہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں عوام کی بہتری کا کوئی ایک منصوبہ نہیں لگا۔ پی ٹی آئی والے نسل در نسل غلام ہیں اور رہیں گے۔ عطا اللہ طاہر کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کے خلاف بات کرنے پر علی امین کی ٹانگیں کانپتی ہیں۔ ملک سے مخلص ہیں تو دہشت گردی کے خلاف بات کرنی ہوگی۔ پی ٹی آئی گروپ بندی کا شکار، یہ لوگ نہ تو ملک سے ہی اور نہ ہی پارٹی سے مخلص ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کی قیادت میں معیشت بحال ہوئی، عالمی ادارے تعریف کر رہے ہیں، حکومتی اقدامات سے معیشت بہتر ہوئی، ڈیفالٹ کے خطرے سے باہر نکلے۔ عطا اللہ طاہر نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کے ڈیفالٹ کی باتیں کرنے والوں کی خواہش پر پانی پھیر دیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا مشہود نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے کارکنان نے ہمیشہ مشکل وقت میں پارٹی قیادت کا ساتھ دیا ہے اور یہی ہماری اصل طاقت ہے۔ یوتھ کوآرڈینیٹرز کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے رانا مشہود نے کہا کہ حکومت نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کو ترقی کے یکساں مواقع دیے جا رہے ہیں اور ان کے لیے ڈیجیٹل یوتھ ہب کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم یوتھ لون پروگرام سے خود مختاری اور معاشی استحکام کی نئی راہیں کھلیں گی۔ پاکستان کی پہلی نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی آ رہی ہے۔ پاکستان کے اندر پہلی دفعہ بڑا دعویٰ نہیں کرتا، ہم انشاءاللہ تعالی اس سال 15 لاکھ سے زیادہ جاب۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ پاکستان کی جانب سے، جبکہ دوسری جانب سے ہنگری کے وزیر خارجہ اور وزیر تجارت اس وقت موجود ہیں پاکستان کے اندر، جہاں پر مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے دونوں ملکوں کی جانب سے۔ پاکستان ہنگری مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب آپ اس وقت ملاحظہ that will strengthen the bonds of friendship and cooperation between our two nations. Without further ado, let us proceed. First to be signed is the agreement between the Government of the Islamic Republic of Pakistan and the Government of Hungary on the mutual visa exemption for holders of diplomatic passports. Thank you, Excellencies. Proceeding ahead, the Memorandum of Understanding of Cultural Cooperation between the National Heritage and Culture Division of the Islamic Republic of Pakistan and the Ministry of Culture and Innovation of Hungary for the years 2025, 26 and 27 will now be signed. Thank you, Excellencies.
Last up, we have the Memorandum of Understanding between the National Heritage and Culture Division of the Islamic Republic of Pakistan and the Ministry of Constructions and Transport of Hungary on cooperation in the fields of archaeology and cultural heritage. Thank you, Excellencies. I would now like to request Excellencies to please exchange the MOUs. Thank you, everyone. This concludes the signing ceremony, and we will now proceed to the joint press conference. Thank you. पाकिस्तान हंगरी मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब आप मुलाहिजा कर रहे थे। 3 मुफाहमतों की यादाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं, जिसमें पहली सिफारती पासपोर्ट के हामिल अफराद के लिए बाहमी वीज़े की छूट, दूसरा आसार कदीमा और सकाफती वर्सा, जबकि तीसरी जिस मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए वो सकाफती ताउन की यादाश्त थी, जिस पर दोनों जानिब से दस्तखत किए गए। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और हंगरी के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर तिजारत जो है वो इस वक्त मौजूद थे, जिन्होंने पाकिस्तान में फ़ॉरेन ऑफिस के अंदर इस तकरीब के अंदर शिरकत की और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए हैं। 3 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं दोनों मुल्कों की जानिब से, जिसमें सिफारती पासपोर्ट के हामिल अफराद के लिए बाहमी वीज़े की छूट, आसार कदीमा और सकाफती वर्सा और इसके साथ सकाफती ताउन की यादाश्त पर दस्तखत किए गए हैं। पाकिस्तान हंगरी मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब आप मुलाहिजा कर रहे थे अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। इसमें पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और हंगरी के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर तिजारत मौजूद थे। पाकिस्तान हंगरी मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब हुई, जिसमें 3 MOUs पर दस्तखत किए गए हैं और जिनके अंदर सिफारती पासपोर्ट के हामिल अफराद के लिए बाहमी वीज़े की छूट एक, और दूसरे नंबर पर आसार कदीमा और सकाफती वर्से की MOU पर दस्तखत किए गए और तीसरे नंबर पर सकाफती ताउन की मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। दोनों मुल्कों के माबैन जो है वो कारोबारी हवाले से भी तबादला ख्याल हुआ और आज सुबह जब वो यहाँ पर पहुँचे उसके बाद बहुत सी मसरूफियात उनकी रहीं हंगरी के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर तिजारत की, जिस पर वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने भी इज़हार ख्याल किया और एक बिज़नेस फोरम का भी क़याम अमल में लाया गया है। इसके साथ साथ अभी जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे थे, इसके अंदर 3 जो MOUs हैं उन पर दस्तखत किए गए हैं, 3 मुफाहमती यादाश्तें हैं जिन पर दस्तखत किए गए हैं और इनके अंदर सिफारती पासपोर्ट के हामिल अफराद के लिए बाहमी वीज़े की छूट, आसार कदीमा और सकाफती वर्सा, जबकि सकाफती ताउन इन MOUs के अंदर शामिल है। पाकिस्तान और हंगरी मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब आप मुलाहिजा कर रहे थे। 3 MOUs पर आज साइन किए गए हैं। हंगरी के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में मौजूद हैं नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और हंगरी के वज़ीर ख़ारजा ने मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए हैं। हंगरी के वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान आमद दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़बूत बनाने की एक अहम अलामत भी है। इस तरह के वज़ारती दौरों से न सिर्फ सियासी बल्कि इक़्तिसादी और सकाफ़ती रवाबित भी फ़रोग़ पाते हैं। पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान वीज़ा फ्री डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के शोबे में MOU पर दस्तखत भी हुए हैं। पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब आपने मुलाहिजा की और पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान सकाफती ताउन की मुफाहमती यादाश्त पर भी दस्तखत हुए हैं। पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान आसार कदीम और सकाफती वर्से के शोबे में भी MOU पर साइन किए गए हैं। साइनिंग सेरेमनी आपने देखी थी, मुख्तलिफ MOUs पर साइन हुए हैं, जिसमें नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और हंगरी के वज़ीर ख़ारजा मौजूद हैं, जिन्होंने इन MOUs पर सिग्नेचर्स किए हैं। पाकिस्तान हंगरी मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब आपने मुलाहिजा की। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार और उनकी दावत पर ही हंगरी के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान Rasool Kareem, a very warm welcome, members of the press. So the joint press takeout. I request the Honorable Deputy Prime Minister of Pakistan to make his brief remarks. Shukriya, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala Rasool Kareem. Honorable Foreign Minister Peter Szijjártó, member of Hungarian delegations,
media members, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and very good afternoon. It has been a great honor to welcome you, my dear friend, on your second visit to Pakistan, accompanied by a distinguished delegation of parliamentarian and business leaders. This visit holds special significance as we mark 60 years of diplomatic relations, a partnership that has flourished across political, economic, scientific, defense and cultural affairs, particularly since your pivotal 2021 visit to Islamabad and our reciprocal engagements in 2023. The last one being on the sideline of UN Security Council in New York in February 2025. Hungary remains a trusted friend and a partner, great partner to Pakistan, with our ties rooted in mutual understanding and shared aspirations for peace, security, and development. Today, we held substantive discussions on enhancing bilateral cooperation and addressing regional and global challenges. Pakistan reaffirmed its commitment to strengthening this relationship under Hungary's Eastern Opening Policy, developed under the visionary leadership of Prime Minister Viktor Orban, aligning with our geo-economic vision for shared prosperity. We commend Hungary's enduring contributions to Pakistan's development, notably through MOL Group's 25 years of successful operations in our energy sector, a testament to our robust economic collaboration between the two countries. The recent third session of our joint commission, which was held 6th and 7th of February this year, further solidified plans to leverage Hungarian expertise in agriculture, water management, and vocational training, while today's Pakistan-Hungary Business Forum, involving prominent Hungarian businessmen and over 100 Pakistani entrepreneurs, showcased the vitality of our private sector ties. We are grateful for Hungary's commitment to support the continuation of GSP Plus for Pakistan, which my honorable friend, Excellency the Foreign Minister, announced on the Business Forum. Our cultural bonds received renewed impetus with the signing of Memorandum of Understanding and Agreement on cooperation in the fields of culture, archaeology, and cultural heritage. We just signed these two memorandums. We also signed an agreement few minutes ago for the abolition of visas for holders of diplomatic passports between the two countries, which will certainly deepen our government-to-government and people-to-people connections. On regional matters, I underscored Pakistan's principal stance on Jammu and Kashmir, advocating for a resolution in line with the UN Security Council resolutions, as well as our steadfast support for Palestinian self-determination and a two-state solution. I also briefed His Excellency the Foreign Minister of Hungary the developing situation in Afghanistan and our approach to the challenge posed by the terrorism. The two sides emphasized the importance of a peaceful resolution to the conflict in Ukraine, stressing the need for diplomatic efforts and constructive dialogue. We agreed to strengthen cooperation at multilateral forums, including United Nations, and I'm grateful for the support which His Excellency has shared with us on certain forums where Pakistan would be a candidate, and we would also be looking into their candidature in one of the multilateral forums in due course. Overall, I am confident that our partnership will continue to ascend, guided by a mutual commitment to peace, progress, and multilateral cooperation. Thank you, my dear friend, Minister Peter Szijjártó, for your kind leadership
and advancing this vision and continuing our discussions in New York to today's meeting. And I'm sure we will have ample opportunities again to work together, both in our bilateral forums as well as on multilateral forums. Thank you. Once again, thank you very much indeed. I invite Excellency, the Foreign Minister of Hungary, to address the media. Thank you so much, my dear friend, for the invitation, and thank you so much for the great and amazing hospitality which has been extended to us on the occasion of the commemoration of the 60th anniversary of establishing our diplomatic ties. I would like to join you in cherishing the agreements we have signed today. We are happy that we were able to sign the agreement of lifting the visa requirements for diplomatic passport holders. We have done it because we want our relationship to be even more intensified. We both do believe in the importance of dialogue. We both do believe that mutual respect should be the basis of international politics. And we do believe that the judgment, lecturing each other, cornering and criticizing each other, which became the basis of international politics in the recent years, have led to serious problems of global politics. We both believe that we should bring back the respect to sovereignty as a basis of international politics instead of interfering into domestic issues of each other. Instead of the world being divided into blocks again, we should promote connectivity. We are also proud to be able to sign the agreements about cooperation on the field of culture and archaeology. We have done it as two countries which are having rich histories, which are having rich cultural heritage, and we do consider those as sources of strength. We do not want to give them up. We are proud of our histories, we are proud of our traditions and our heritage. And both countries have made a serious sacrifice in order to ensure independence, sovereignty, and we stick to that as well. Hungary and Pakistan are countries which have been faced with serious security challenges in their respective neighborhoods. Regardless of all huge international efforts, there is still a big threat of terror stemming from Afghanistan, and this threat of terror comes with the danger of launching of further illegal migratory waves towards Europe. Therefore, Hungary values and appreciates the efforts made by Pakistan against this threat of terror. These efforts of Pakistan do contribute seriously to global security and the security of Europe as well. We also appreciate a lot the stance of Pakistan in favor of peace. May I say that we are both proudly members of the Global Peace Camp. We Hungarians have been living in the neighborhood of a war in Ukraine for more than 3 years, and we all want peace. And I have to tell you, it's shocking to see some European politicians trying to undermine the success of the peace negotiations in Ukraine. It's shocking to see European politicians deciding in favor of the prolongation of the war in Ukraine. It's shocking to see that while the entire world, including the Americas, Asia and Africa, are in favor of peace returning to Europe, it is the European politicians going against peace returning to Europe. This is really shocking. This is unacceptable. Therefore, we call on all European politicians not to undermine the peace efforts of President Trump when it comes to bringing peace back to the central part of Europe. We in the European Union do need reliable partners, and we do consider Pakistan as a reliable partner. Therefore, Hungary stands up for the extension of the GSP Plus program, which means a special tariff
free regime of trade between the European Union and Pakistan beyond 2027 as well. And I think this is a mutual interest of both of us. Unfortunately, the European Union has isolated itself too much while confusing issues which have nothing to do with trade issues. And I hope that this is not gonna last forever. When it comes to bilateral, I'd like to tell you that in the last couple of years, we, together with Pakistan, have reached huge success stories. When it comes to economic cooperation, 17 business leaders have accompanied me here today, representing successful Hungarian companies on the field of agriculture, food industry, ICT, medical technologies, and water management. Our trade has doubled already this year. Hungarian companies have completed successful projects on the field of food industry and water management. We have carried out 16 humanitarian programs here in Pakistan to support the Christian communities. And we are running a scholarship program in the framework of which we give scholarships for 400 Pakistani students every year on Hungarian universities. This year there were more than 17,000 applications submitted. Finally, I'd like to address the biggest common success story of ours. Our biggest common success story is the huge investments carried out by the biggest Hungarian company, MOL, which is an oil and gas company here in Pakistan. MOL has invested more than $400 million here in the last 25 years. MOL is now number 2 in Pakistan when it comes to exploiting oil, number 5 when it comes to exploiting gas. And it is great news that MOL had 3 new findings of gas in the field called Tal just very recently. And now the strategy for the exploitation of these new gas reserves are underway. This will contribute to the security of and safety of energy supply of Pakistan. That will contribute to the development of the energy sector here, and that will contribute to the Hungarian economic growth as well. Because if the biggest Hungarian company does well so far away of the country, it brings good news and benefits to our national economy as well. So Hungarian government continues to be fully supportive to the improvement of bilateral relations. And I'd like to wholeheartedly thank you, my dear friend, for the very reliable partnership we have experienced in the recent years with Pakistan. Thank you, Excellency. The floor is open for questions. The 2 honorable ministers will take 2 questions each. So the first question will be addressed to the Honorable Foreign Minister of Hungary, Ms. Nimra. Thank you very much. I am Namra Suhail from Pakistan Television. A very warm welcome to you here in Pakistan, Excellency. Sir, what are your expectations from this visit and what goals are you trying to achieve from this visit, please? Well, when my friend invited me, we have agreed that there should be a very strong economic and trade focus for this visit. This is the reason why I am accompanied by a business delegation composed of 17 business leaders. Hungary can offer world-leading technologies in some industries. We are a small country, so we have to be careful with saying that, but definitely we are concentrated on some industries where we are among the world leaders. This is food security, where we have the strictest regulatory standards in Europe, excluding GMO from our entire agricultural and food industry sector. This is water industry, where Hungarian technologies are being taken advantage from Africa through Western Balkans to the southeastern part of Asia, and medical technologies on the field of which we already do enjoy a good cooperation. So my expectation is that as we have hit the record of imports from Pakistan last year, we would like to hit the records of exports to Pakistan this year as well, which will be definitely helped by this business forum today, where I hope that the business-to-business meetings will be successful. The next question is addressed to the Deputy
Thank you very much, sir. Respected Hungarian Foreign Minister and Trade Minister, welcome to Pakistan. I'm Sumaira Khan from Sama Television. Respected Foreign Minister, Mr. Ishaaq, my question is posed at you that can you please share the words and details of your assessment on cooperation between Pakistan and Hungary, not only just bilateral issues, but I'm asking about global and regional issues as well. And he mentioned Afghanistan as well. So Ted from Afghanistan would need some words on that as well. Thank you very much. Thank you so much. While seconding the views of my honorable guest, the Foreign Minister of Hungary, you see, we have a very comprehensive agenda to work on bilateral cooperation, including regular political dialogue, trade and economic relations, security, education, people-to-people context. And the sectors in which we have common interest and where we can cooperate is obviously agriculture, energy, healthcare, information technology, and industrial manufacturing. And Hungary specializes in water purification and waste management. So, keeping in view, there's a vast scope of our bilateral cooperation. That's why I invited His Excellency during my visit to New York to visit Pakistan in February this year. And I'm extremely grateful that he accepted my invitation and is visiting. As he explained, one of the largest Hungarian oil and gas company has been operating in Pakistan for the last 25 years. And they have contributed in a big way in the petroleum sector. So we have great scope to work together on the bilateral. You just heard that although the numbers are still below expectations, but certainly, as Honorable Foreign Minister of Hungary said, doubled in last 12 months. But the sky is the limit. We should, if you work closely, I think we can surely achieve much bigger targets. We did discuss all the regional and bilateral, apart from bilateral matters. Afghanistan, I shared with His Excellency, our concerns on the security side, and he very much appreciated, and he was very open and vocal. I classified him in the delegation level talks, a very revolutionary, bold, and candid diplomat. So he's very frank, very open. And you have seen and heard his views. So I did share that we have been working to engage Afghanistan. And inshallah, God willing, our teams, as you know, that we have appointed a special representative on Afghanistan, who's a very career diplomat and former ambassador to Afghanistan, Mr. Sadr. And, the preparatory meetings have been ongoing. And hopefully, within days, I will be visiting Kabul for a day to break this jam log which is there for the last few years. So my visit is hopefully in the next few days. I hope I answered your question. Did I leave anything? Okay, thank you. Excellency, this is Mateen Nadir representing Way News English. You spoke about education cooperation. So would you share some more details? As you have already said, 400 scholarships are being granted, 17,000 applications were received. So in which disciplines Pakistani students are given scholarships in Hungarian educational institutions, which are one of the finest one? And furthermore, those students who are applying. नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और हंगरी के वज़ीर ख़ारजा पीटर सिज़ार्ट्रो की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान सकाफ़ती ताउन फ़रोग़ पा रहा है और सिफारती ताल्लुकात दोनों मुल्कों के माबैन मज़बूत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान मुश्तरका कमीशन का तीसरा इजलास इंतहाई अहमियत का हामिल है। GSP प्लस की हिमायत पर हंगरी के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि हंगरी के सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी की वसी मौक़े मौजूद हैं। यूक्रेन समेत मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू हुई है और दोनों मुल्क मिलकर फ्यूचर के लिए काम करते रहेंगे। दूसरी जानिब से हंगरी के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात के ख़्वाह हैं। शानदार मेज़बानी पर पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने कहा कि आलमी सियासी उमूर पर दोनों मुल्कों का मौक़िफ़ एक है। पाकिस्तान और हंगरी दोनों अमन के हामी मुल्क हैं।
انہوں نے کہا کہ ہم یوکرین جنگ کا بات چیت کے ذریعے حل چاہتے ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پاکستان قابل اعتماد اتحادی ہے یورپی ممالک کا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ہنگری کے وزیر خارجہ کی مشترکہ پریس کانفرنس آپ نے ملاحظہ کی، جس میں ہنگری کے وزیر خارجہ کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان کے ساتھ مضبوط تعلقات کے خواہش مند ہے۔ شاندار میزبانی پر انہوں نے پاکستانی حکومت کا شکریہ بھی ادا کیا، جبکہ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے اندر وسیع مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سیاسی امور پر دونوں ملکوں کا موقف ایک ہے۔ پاکستان اور ہنگری دونوں امن کے حامی ملک ہیں۔ یوکرین جنگ کے اوپر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یوکرین جنگ کا بات چیت کے ذریعے حل چاہتے ہیں، جبکہ پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ قابل اعتماد اتحادی ملک ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور ہنگری کے وزیر خارجہ کی مشترکہ نیوز کانفرنس آپ ملاحظہ کر رہے تھے۔ خبرنامے میں شامل کرتے ہیں کچھ مزید خبریں۔ کاروباری ہفتے کے چوتھے روز اسٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے اور 100 انڈیکس اس وقت 900 سے زائد پوائنٹس کے اضافے کے بعد 1,16,920 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ ہمارے نمائندے ضمیر عباس ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کیپٹل مارکیٹ میں تیزی کی کیا وجوہات ہے۔ جی ضمیر عباس، آگاہ کیجیے گا۔ جی، پاکستان سٹاک ایکسچینج میں صبح سے تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے اور 100 انڈیکس میں اب تک تقریباً 914 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا جا چکا ہے، جس کے بعد مارکیٹ 1,16,934 پر بھی پہنچی ہے۔ مارکیٹ میں تیزی کی اصل وجہ حکومتی کوششوں کے بعد جو معاشی اشاریہ مستحکم ہو رہے ہیں، اس پہ بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے سرمایہ کار بھرپور سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ مہنگائی کی شرح جو کہ تقریباً 6 دہائیوں کے بعد کم ترین سطح پہ موجود ہے، اس کے بعد قوی امید کی جا رہی ہے کہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے آنے والے زرعی پالیسی میں انٹرسٹ ریٹ میں مزید کمی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس وقت تقریباً 12% پہ انٹرسٹ ریٹ موجود ہے، لیکن تقریباً اس میں ابھی بھی 100 سے 200 بیس پوائنٹس کمی کا جو ہے وہ کوشن موجود ہے، اور یہی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس بار اسٹیٹ بینک جو ہے اس میں مزید کوشن پرووائڈ کرے گا تاکہ جو بزنس ایکٹیویٹیز ہیں اس کو مزید فلورش کیا جا سکے۔ جو ہمارے ریمیٹنسز ہیں اس میں بھی نیا ریکارڈ بنتے جا رہے ہیں۔ مارچ کے مہینے میں اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے 4.1 ارب ڈالر بھیجے گئے، جو کہ اب تک تقریباً سب سے زیادہ بھیجی جانے والی رقم ہے۔ یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستانی حکومت اور جو معاشی پالیسیز ہیں اس پر اپنا بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ملک کی تعمیر اور ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہمارے ایکسپورٹس میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، ہمارے امپورٹس میں کنٹرول کیا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کو کنٹرول کیا جائے، کیونکہ حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنا ہے، اور اس میں اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو اقدامات ہیں اس کے کافی مثبت نتائج حاصل ہو رہے ہیں۔ معاشی لحاظ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی کاوشوں کے بعد پاکستان کو نئے جو ہے سرپرائزز بھی مل رہے ہیں اور کافی مثبت پیشرفت ہو رہی ہے، خاص کر کے جو عالمی ادارے ہیں وہ بھی ہماری ریٹنگز جو ہیں وہ بہتر کرتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے عالمی سطح پر پاکستان کا جو تشخص ہے یا جو پاکستان کی جو سٹینڈنگ ہے اس میں بہتری ہو رہی ہے، اور جس کی وجہ سے ہمیں قوی امید ہے کہ پاکستان میں جو اوورسیز انویسٹمنٹ ہے اس میں بھی انکریز دیکھا جائے گا۔ جی بہت شکریہ ضمیر عباس، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، ہیلتھ انجینئرنگ اور منرلز شو کا چوتھا ایڈیشن آج سے ایکسپو سینٹر لاہور میں شروع ہو گیا ہے۔ 17 سے 19 اپریل تک جاری رہنے والے اس ایونٹ کا اہتمام ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان نے وزارت خارجہ سے تعاون سے کیا ہے۔ ایونٹ میں 200 کے قریب نمائش کنندگان اور متوقع طور پر 70 ممالک کے 900 سے زیادہ مندوبین شرکت کریں گے۔ ایونٹ سے بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو پاکستان کے 3 انتہائی اہم شعبوں ہیلتھ کیئر، انجینئرنگ اور منرلز میں سرمایہ کاری کی دعوت دی جائے گی۔ عمرکوٹ کے حلقہ NA 213 پر ہونے والے ضمنی الیکشن کے سلسلے میں پولنگ کا عمل جاری ہے۔ شہری پولنگ سٹیشنز کا رخ کر کے اپنے پسندیدہ امیدوار کو ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں۔ مزید تفصیل جانتے ہیں ہمارے PTV نیوز کے عمرکوٹ کے نمائندے امین ڈپلائی سے۔ جی امین۔ ہاں جی، بالکل ایسا ہی ہے۔ NA 213 عمرکوٹ کی ضمنی الیکشن پر پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ صبح 8 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے یہ پولنگ کا عمل جاری رہے گا۔ اس حلقے میں ٹوٹل ووٹرز کی تعداد 6,08,997 ہے، جبکہ اس حلقے میں پولنگ اسٹیشن 498 بنائی گئی ہیں۔ اس پولنگ اسٹیشن پر 1816 پولنگ بوتھ ہیں، جبکہ حساس پولنگ اسٹیشن کی تعداد 269 ہے۔ انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن کی تعداد 91 ہے۔ 4200 پولیس کی نفری اس پورے پولنگ عملے کو مانیٹر کر رہی ہے۔ CCTV کیمرہ بھی لگے ہوئے ہیں، ساتھ ساتھ میں مانیٹرنگ آفس بھی SP نے اپنی آفس پہ قائم کی گئی ہے۔ میں اس حوالے سے بتانا چلوں کہ یہ حلقہ نواب یوسف ٹالپور پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، ان کے انتقال کی وجہ سے خالی ہوا ہے۔ پچھلی الیکشن 2024 کی الیکشن میں نواب یوسف ٹالپور نے اسی حلقے سے 1,80,000 تاریخ کی ووٹ لیے تھے اور ریکارڈ ساز
1,30,000 की लीड से जीते थे। इस मर्तबा पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार नवाब यूसुफ टालपुर की एहलिया सबा टालपुर साहिबा है, जबकि उनके मद्दे मुकाबल मुत्तहिदा अपोजिशन पर आज़ाद उम्मीदवार लालचंद माली है। बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात जगह करने के लिए अमीन। नाज़रीन, ईरान में शहीद होने वाले 8 पाकिस्तानी मजदूरों की मैयतें खुसूसी तैयारे के जरिए बहावलपुर पहुँच गईं। हवाई अड्डे पर इंतजामी हुकाम ने सुबह खुसूसी तैयारे के जरिए आने वाली मैयतें वसूल की। 6 मजदूरों का ताल्लुक भावलपुर के नवाही इलाके खानका शरीफ, जबकि 2 का ताल्लुक तहसील अहमदपुर शर्किया से था। मैयतों को एम्बुलेंस के जरिए उनके आबाई इलाकों खानका शरीफ, रंगपुर और अहमदपुर शर्किया रवाना किया गया। अहमदपुर शर्किया और खानका शरीफ में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में मकामी इंतजामी अफसरान और नुमाइंदीन इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। मियां चन्नू में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत के मुताबिक सुथरा पंजाब के हवाले से रैली निकाली गई। रैली तहसील म्यूनिसिपल कमेटी से टी चौक तक निकाली गई। रैली से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर मियां चन्नू चौधरी मोहम्मद इकबाल ने कहा कि पंजाब भर के हर शहर में सफाई की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए रोड मैप दिया गया है। आवाम से भी इल्तमास है कि वो भी इस प्रोग्राम के हवाले से अपना किरदार अदा करें। रैली में आवाम को सफाई के हवाले से आगाही के लिए पम्पलेट्स भी तकसीम किए गए। पाकिस्तान सुपर लीग के दिलचस्प और सनसनीखेज मैचेस की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान और सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन में आज आराम का दिन है। कल कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे। नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में होने वाला मुकाबला रात 8 बजे शुरू होगा और पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पे बराह रास्त दिखाया जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान अब तक 18 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिनमें क्वेटा ग्लैडिएटर्स को बर्तरी हासिल है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 12 और कराची किंग्स ने 6 मैचेस में कामयाबी हासिल की। रबा इवेंट में दोनों टीमों ने 2-2 मैच खेले, 1 मैच जीता और 1 मैच हारा है। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन में इस्लामाबाद यूनाइटेड की मुसलसल तीसरी कामयाबी। इवेंट के 7वें मैच में मुल्तान सुल्तान्स को 47 रन से शिकस्त दी। तफसील जानते हैं निसार मेहदी से। इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान आपस में टकराएंगे, एक बहुत ही अहम मैच। रावलपिंडी में मुल्तान सुल्तान्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 202 रन बनाए। और लीजिए पहला छक्का, चांस, आउट हो जाएंगे। ओपनर साहिबजादा फरहान ने 35 गेंदों पर 53 रन की इनिंग्स खेली, जिसमें 2 छक्के और 7 चौके शामिल थे। एक और 4 रन, फुल शॉट खेला, ये आउट हो जाएंगे। कॉलिन मनरो ने 48 और हैदर अली ने 33 रन स्कोर किए। फुल शॉट, सनसनीखेज, लीजिए ये सबसे बड़ा है और ये भी गुड हो गया। शॉर्ट गेंद, ये सीटी बजाती चली गई। आउट होना चाहिए, अच्छा कैच। जेसन होल्डर 14 गेंदों पर 32 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से क्रिस जॉर्डन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। 203 रन के हदफ के ताक़ुब में मुल्तान सुल्तान्स की टीम 18.4 ओवर्स में 155 रन बनाकर आउट हो गई। कप्तान मोहम्मद रिजवान 38 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। ये लीजिए पहला बहुत ही बड़ा तूफानी शॉट है ये तो। इफ्तिखार अहमद 32 और उस्मान खान 31 रन बना सके। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से जेसन होल्डर ने 4 विकेटें हासिल की और मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। बोल्ड हो गए, तीसरी विकेट, बोल्ड हो गए, क्लीन बोल्ड। PSL 10 के मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। निसार मेहदी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। नहीं लगा सके, सीधा खेल गए होल्डर की जानिब और इस मैच का इख्तिताम शाया ने शान अंदाज में किया। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स ने 3-3 मैच खेल रखे हैं, जबकि बाकी की 4 टीमों ने अभी तक 2-2 मैचेस खेले हैं। पॉइंट्स टेबल पर दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम अपने तीनों मैच जीतकर 6 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर काबिज है। कलंदर्स 2 में कामयाबी और 1 में नाकामी के बाद 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं।
کوئٹہ گلیڈیٹرز اور کراچی کنگز کے ایک میچ میں فتح اور ایک میں شکست کے ساتھ 2-2 پوائنٹس ہیں اور ان کی رن ریٹ کی بنیاد پر بالترتیب تیسرے اور چوتھے نمبر پر براجمان ہیں۔ سلطانز 5ویں اور زلمی آخری پوزیشن پر ہیں۔ پی ایس ایل اسپیشل سے فی الوقت اتنا ہی، اب چلتے ہیں مین ڈیسک کی جانب۔ ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین، آپ کو بتائیں گے محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک جبکہ جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہنے کا امکان ہے۔ سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں 18 اپریل تک گرمی کی لہر برقرار رہنے کا انتباہ۔ تاہم آج رات بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر آندھی چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش جبکہ بعض مقامات پر ژالہ باری کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک جبکہ جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہا۔ بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پوٹوہار، اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ اس دوران بعض مقامات پر ژالہ باری بھی ہوئی۔ گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سبی، پڈیدن، شہید بے نظیر آباد 47، خانپور، بہاولپور، روہڑی، دادو، موہنجو دڑو اور جیکب آباد میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کا حوالہ آپ نے جانا، اب آپ کو لیے چلیں گے مین ڈیسک کی جانب۔ شکریہ رومیسا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ پہنچا اپنے اختتام کو۔ ہمیرا اور شاہد اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ حاضر ہوتے ہیں کچھ ہی دیر میں ہیڈ لائن نیوز کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔